شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ قصص کو قصص اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورے میں قصے ہیں، قصے، اسٹوریز ہیں یہاں پر، جن میں سے مشہور قصہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بھی بہت سارے قصے ہیں اس سورہ مبارکہ۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت شعیب جو مدین میں تھے، بزرگ تھے، نبی تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی مدد کرنے والے موسیٰ علیہ السلام سے کہا 8 سال بھیڑ بکریاں چراؤ تو میرے چوائس پر 2 بیٹیوں میں سے 1 بیٹی دوں گا رشتے کی بابت، اور اگر 10 سال چراؤ تو پھر آپشن تمہارا ہو جائے گا، چوائس تمہارا، ٹھیک ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ اس پر ہمارا اور آپ کا وکیل ہوا۔ یہاں درس پچھلا ختم ہوا تھا، آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ قصے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ فلما، لما لام امر لائے نہیں، ٹھیک ہے۔ فلما، پس جب، قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام پوری کر چکے اپنی مدت، اجل موت کو بھی کہتے ہیں، اجل مدت کو بھی کہتے ہیں، ہاں اجل موت کو بھی کہتے ہیں، ہاں قضا و قدر بھی، ہاں بالکل صحیح، قضا پوری ہونے، قضا یعنی پوری، اجل یعنی مدت، موت کو بھی اجل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مدت انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، موسیٰ نے اجل پوری کر لی اور سیر کی، موسیٰ نے چلے، سارا سیر سے، سارا یسیر و سیر کر، چل، وسارا صرت من البصرۃ الی الکوفہ نہیں پڑھا، چلنا، میں چلا، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، سیرو سیر کرو زمین میں، ہاں یہ مولویوں کو بڑا چسکا ہوتا ہے چلنے کا، وہ ان میں ہم بھی شامل، زیادہ تر ہمیں گھر رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دعوت آئے باہر ہم جائیں باہر، یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں وہاں جشن پڑھ رہے ہیں، جی ہاں ایک وحشت سی ہوتی ہے زیادہ گھر میں رہنا اگر نصیب ہو جائے۔ وسارا بأہلہ، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ چل دیے، اہل سے مراد وہ صفورہ نام بتا چکے ہیں، وہ جو بیوی ان کو مل گئی ان کے ساتھ چل گئے۔ آنسا من جانب طور نارا، مانوس ہوئے طور کی جانب سے ایک روشنی سے، یا نار سے مراد بیسیکلی آگ نہیں، ہاں ورنہ یہ کیسے ہوگا کہ وہ آگ اللہ تھوڑی آگ ہوگا، یا اللہ کا نور آگ تھوڑی بن جائے گا، یا نار وہ نور کے جب شعلے ہوتے ہیں، یا نور جب بھڑکتا ہے یا چمکتا ہے، ہاں تجلی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آنس من جانب طور نارا، ان کو طور کی طرف سے، علیکم السلام، اچھا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ 10 سال پورے کیے تھے، پورے، یہ قضا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ 10 سال مدت، ہاں کیونکہ پوری مدت ادھوری ہوتی ہے اگر 8 ہوتے۔ دیکھیے یہ قرآن کی بیوٹی ہے، یہ قضا کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب تک انسان کی مدت پوری نہ ہو اللہ فرشتہ موت نہیں بھیجتا، جب تک وہ 10 والی مدت پوری نہیں کی تو ان کو بیوی نہیں ملی، 8 نہیں 10 قضا، ہاں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب طور نار، قال لأہلہ، اپنی اہلیہ سے
کہنے لگے امکثو، اگر الگ پڑھیں گے تو امکثو ہوگا انصرو، ورنہ لأہلہم کثو، اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ذرا رکو تھوڑی دیر یہاں. اصل میں وہ راستہ بھول گئے تھے، یہ بات سمجھ لیجیے، راستہ بھول گئے تھے دونوں کہ کدھر جانا ہے، تو وہ راستہ تلاش کر رہے تھے بیسیکلی. اور بیوی صفیورہ کو اس وقت چلے تھے جب درد ذیل بھی شروع ہو چکا تھا آلریڈی. ہاں ہاں ضمہ آ جائے گا نا، پلٹ آئے گا ضمہ پیش. قال لأهلهم كثوا انی فمکث، پڑھ چکے ہیں فمکث غیر بعید، رکے زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر. رکنا قیام کیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، نہیں رکنا، ہاں ٹھہرنا، قیام اس میں نہیں، ٹھہرنا، ٹھہرے. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے. کہنے لگے تم ٹھہر جاؤ یہاں، مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے میں راستے کی کوئی خبر لے آؤں. او جذبۃ من النار، یا اگر یہ آگ ہی ہو تو تاپنے کے لیے کوئی تھوڑی سی آگ ہی لے آؤ، کوئی شعلہ ہی لے آؤ جو جس کو تاپو. جذبہ کہتے ہیں بیسیکلی چنگاری کو، چنگاری، کوئی چنگاری لے آؤ. لعلکم تصطلون، وہ ویران جنگل میں جب انسان کو سردی سخت لگ چکی ہو، جاڑا ہو، تو دور سے نظر آنے والا نور بھی نار ہی نظر آئے گا. جیسے سراب پڑھا تھا آپ نے، اس طریقے سے وہ پانی نظر آتا ہے، حالانکہ ہوتا چٹیا میدان. بلکہ ہمارے ہاں جلاہے تھے، ہمارے سندرال کے گاؤں کے جلاہے، وہ تیر پڑے کلر والی زمین کے اوپر، تیر پڑے جا انہیں سمجھا اللہ کی برکت ہو گئی، پانی آ گیا. ماں مر گئی، ان کی دانت نکل گئے بیچاری کے، وہ جاڑا تھا، باہر سو گئی تھی ماں. تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اماں تو زندہ ہنس رہی ہے، حالانکہ مر چکی. وہ آج تک وہ بات مشہور ہے کہ یار زندہ ماں کو دفنا کے آ گئے، وہ تو دانت نکلے ہوئے تھے ماں کے. بھائی جب ماں کے جاڑے سے دانت نکلے ہیں، ہنسی سے دانت نہیں نکلے. تو یہ چیز ہوتی ہے. سراب دیکھیے نظر آتا ہے، آپ پانی نظر آتا ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا. اصطلاح کہتے ہیں تاپنے کو، تستلون یعنی تم تاپو، تاکہ چلو کم از کم ہیٹ ہی مل جائے تمہیں. ہیٹر کا تو سسٹم نہیں تھا وہاں پر. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ. وہ ہم ایک دفعہ ٹرین پہ چلے گئے، تو ٹرین چلتی ہے اس سے وہ جو بجلی سے، تو انہوں نے بتایا وہ بجلی چلی گئی ہے تو ٹرین رک گئی. ایک مسافر نے پوچھا ڈرائیور سے کہ اگر ٹرین رک گئی ہے تو یہ تو پٹڑی تو ایک ہی ہے، اگر ادھر سے کوئی ٹرین آ گئی تو اس نے کہا ادھر سے بھی پاکستان سے ہی آ رہی ہے، ادھر میں بجلی نہیں ہوگی. آپ بالکل اطمینان رکھیں، ادھر سے پاکستان ہی ہے، انڈیا سے آ رہی ہوتی تو پھر خطرہ تھا کہ وہاں بجلی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ مجبوری تھی، وہاں تو کوئی ہیٹر ویٹر یا بجلی تھی نہیں. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، جب آئے موسیٰ علیہ السلام وہ اس جذبہ کے قریب، نودیہ من شاطئ الوادی الایمن، انہیں آواز دی گئی رائٹ سائڈ سے، اس وادی سے انہیں آواز دی گئی. یہ شاطی کہتے ہیں کنارے، ہاں شط الفرات نہیں کہتے، شط الفرات، ہاں شاطی الفرات بھی کہتے ہیں. قتل الحسین علی شاطی الفرات، فرات کے کنارے پر امام حسین علیہ السلام ذبح کر دیے گئے علیہ السلام. وادی تو وادی ہو، ایمن یعنی رائٹ سائڈ، ایسر لیفٹ سائڈ. فی البقعۃ المبارکہ، ایک قبہ تھا، ایک بقعہ تھا، اٹھی ہوئی جگہ تھی. بقعہ کہتے ہیں ویسے اٹھی ہوئی جگہ، بقی کو بقی اسی لیے کہتے ہیں، ہاں کہ ایک زمانے میں وہ اٹھی ہوئی جگہ تھی، اس لیے آج بھی ہے. بلکہ آج بھی آپ دیکھیں تو بقی اونچا، مدینہ نیچے ہے، بقی
اونچا ہے, سیڑھیوں پہ آپ چڑھ کے باقاعدہ جائیں. ہاں ٹیلا بھی کسی کو, ہاں ٹیلا بھی کہتے ہیں. ٹیلا کا اصل لفظ جو عربی میں ہے وہ تلہ, تلہ زینبیہ. ہاں ٹیلا کا اصل ہے یہ اٹھی ہوئی جگہ. جی ایک قسم کی رہنے کی جگہ کو بھی تھوڑا سا کہتے ہیں. ہاں بقی اونچی اونچی اونچی, یہ بس سمجھ لیں کہ کہتے ہیں بقا, بقعۃ المبارکہ, ہم امام حسین کے بقعہ مبارکہ پہ کہتے ہیں, وہ اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے. من الشجرۃ, یہ وہ بقعہ مبارکہ اٹھی ہوئی جگہ کون سی تھی؟ من الشجرۃ, وہاں ایک درخت اگا ہوا تھا, وہ اٹھی ہوئی جگہ درخت کے پاس تھی. اے یا موسیٰ, وہ جا رہے ہیں اس نور وہ لائٹ کی طرف, ادھر سے بقعہ مبارکہ درخت سے آواز آ رہی ہے یا موسیٰ. چلتے چلتے جو آپ کو درخت بول پڑے, اگر آپ نبی نہیں ہے تو ظاہر آپ کو ڈر جائیں گے, تو وہ تو نبی تھے. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, تحقیق میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہے. یعنی میں درخت اللہ نہیں ہوں, وہ اللہ وہ ذات کہہ رہی ہے. چاہوں تو درخت سے بولوں, چاہوں تو جبریل سے بولوں, ہے نا. ابھی بلکہ بتایا تھا نا پچھلے ہفتے کہ حافظ صاحب قبلہ کے پاس آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب کے پاس ہماری ایک بہن امریکہ کی کہہ رہی ہے کہ مجھے تو ذریعوں سے جواب آ رہا. سبحان اللہ, ہماری ماشاءاللہ بہنیں کہاں پہنچ گئی, ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے اندر. تو وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی جواب نہیں آ رہا, ان کو جواب آ رہا ہے. انی انا اللہ رب العالمین, تحقیق میں ہوں اللہ جو کہ عالمین کا رب ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے, جب معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مولا کائنات کی آواز میں اللہ, مولا کائنات کی آواز میں بالکل درست ہے, مولا کائنات کی آواز میں اللہ بولا ہے, درست ہے بالکل شب معراج میں. تو یہاں اس بارے میں کچھ ہے کہ نہیں, یہ سب ذاکروں کی برائی, یہ سب ذاکر, یہ غلط چیز ہے. کوئی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اللہ درخت سے بولا, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وہاں پر بھی علی سے بولا؟ قرآن کی مخالفت تھوڑی کریں گے آپ. آواز نہیں, درخت, اللہ نے درخت سے گفتگو, جہاں ہے آواز کا وہ وہی ذکر ہے, بس وہیں پر ذکر ہے. معراج میں, معراج کے بارے میں بالکل درست ہے. اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وان الق عصاک, اور یہ کہ الق عصاک, اپنا عصا تو پھینک دے, ڈال دے. القے تو محبت نہیں گزر چکا, محبت ڈال دی منی. یہ القاء, القاء یہی تو ہوتا ہے, لقاء, ہاں وہ لقاء سے القاء وہی ہے کہ اللہ القاء کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے کوئی چیز انسان کے دل کے اندر. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ, پس جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو, تَهْتَزُّ کہ وہ تو بھاگ رہا ہے, كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا, گویا کہ وہ ایک اژدہا ہے جو پیٹھ دکھا کے بھاگ رہا ہے, دوسری طرف بھاگ رہا ہے. فلما رآہا تہتز, اور وہ بل بھی کھا رہا ہے. اہتز یہتز آتا ہے بل کھانے کے, یہ یوں بل کھانا اتنا. ہاں ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے اژدہا. کار جو تھی نا, کار, میں خود گاڑی چلا کے آ رہا تھا, کار کم ہو گئی اژدہا کے سامنے, دعا کر کے بچیں, ایسی بلا تھا ہمارے اپنے گاؤں میں. ہاں اتنی بڑی بلا ہوئی. جی ہاں, یوں سمجھیں کہ آدھی بھینس جتنا, ایسے ایسے بھی. فلما رآہا تہتز,
جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو تحتزو کہ وہ تو بل کھا رہا ہے، کانہا گویا کہ وہ تو عصا کیا ہو گیا، جان، یہ جن سے ہے جان، یہ جو پہلا تھا نا وہ بھی جان تھا، یہ جان اژدہا کو بھی کہتے ہیں اور جان جنوں کے باپ کو بھی کہتے ہیں، ہاں اس کا نام بھی جان ہے، وہیں سے تو جن ہیں یہ لوگ، ہاں اتنا بڑا اس کو جن کی تشبیہ دی گئی، شاباش، وہ بڑے ہونے کی وجہ سے ہی تشبیہ دی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں جن بہت بڑے ہوتے ہیں، بعض جن تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بوتل میں بند ہو جاتے ہیں، بوتل کے جن نہیں سنا؟ اچھا وہ جو بند ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر وہ تو اور کیا، بعض تو جن چھوٹے چھوٹے جن ہوتے ہیں، بعض وہ ڈر ہے نا، خوف لاحق ہے۔ یہ آپ کے دوست ہیں ملک شاہد، جی جی، آپ ان سے پوچھیں، یہیں سے مجھے لے کے گئے تھے جن نکلوانے کے لیے، انہوں نے کہا جی کتنی دیر لگے گی اور پیسے کتنے لگیں گے؟ پیسے وہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ظاہر ہے کہ یہ تو قوم تو پیسے، مولانا کو پیسے دے دے تو یہ قوم ہی نہ رہے نا، قوم اسی کو تو کہتے ہیں کہ مولانا کو کچھ نہ دے کم از کم۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ میں اندر اور جن باہر، میرا قدم گیا بیٹھے ہوئے پوچھ لیجیے، آپ ملک شاہد سے پوچھ لیجیے گا، اللہ کے حکم سے ایک ودن کوارٹر منٹ جن بھاگ، شاہد وہاں کیا ملک شاہد جو ہے الحمدللہ آج تک، وہ بچی کی شادی بھی ہو گئی، بچوں والی کچھ کوئی جن میں ختم، جن کا ہے یہ ڈرایا ہوا ہے کہ جن کچھ نہیں ہوتا بھائی، وہ تو اکثر تو کم بخت بدعمل ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، ہاں تو یہ ڈر ور کچھ نہیں، یہ جن اگر ہے ہمارے پر لے آئیے، ہمیں ضرورت ہے اس کی، ہمیں جنوں کی بڑی سب ضرورت ہے، اب ہمارے پر لے آئیے، کم سے کم وہ تو پیسے دے کے جائیں گے، کان نہیں تو لا دیں گے، کانہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، گویا وہ جان ہے، جان سے مراد یعنی وہ جن یا اژدہا، کہاں اژدہا ہے، ولا مدبرا، اور وہ پیچھے ولا مدبرا ولم یعقب، ہاں ولا مدبرا حضرت موسیٰ کے لیے، اس کے لیے اژدہا کے لیے نہیں، ولا مدبرا حضرت موسیٰ پیچھے منہ الٹے، منہ الٹے پاؤں چلے گئے، یعنی گھبرا گئے، ڈر گئے نا، ولا مدبرا موسیٰ چلے گئے پیچھے پیچھے، اور مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یوں کہہ لیں، اس کا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے بھاگے کہ بالکل مڑ کے پیچھے ہی نہیں دیکھا، الٹے پاؤں جس کو آپ کہتے ہیں، ولم یعقب، اور بالکل مڑ کے پیچھے تعقیب نہ کی، دیکھا نہیں، ولا بھاگنا، مدبرا پیٹھ دکھا کر، لم یعقب پھر مڑ کے بھی نہ دیکھا، تعقب بھی نہ کیا کہ پیچھے کیا چیز ہے۔ یا موسیٰ، اللہ کی آواز، اقبل، پیچھے نہ بھاگ، آگے آ موسیٰ، ولا تخف، اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، تو امان پانے والوں میں سے ہے، میں تو اللہ ہوں، مجھ سے کیوں گھبرا رہا ہے تو، میں ہوں موجود، تو اژدہا سے ڈر رہا ہے تو، جب میں موجود ہوں تو اژدہا سے کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ ہمارے استاد کا جملہ تھا نا، قاضی القضات تھے افغانستان کے چیف جسٹس، انہوں نے ایک بچہ پال رکھا تھا، یتیم بچہ، تو ان کو آیت اللہ حکیم نے بلا لیا واپس، بس آپ کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے، ڈیپوٹیشن ختم، میں واپس آ جاؤں، جانے لگے تو وہ ایک دعوت کی، دعوت میں اس معصوم بچے کو بلایا کہ وہ تعریف کرے گا، بھئی میرے بابا نے بڑا اچھا میرا خیال رکھا، مجھے بچہ بنا کے رکھا، تو بیچاروں نے کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے اس بات کا ارمان لگ رہا ہے کہ اس بچے کی ٹیک کیئر کون کرے گا؟ وہ بچے نے کہا شیخ تو اپنی فکر کر، خدا بننے کی کوشش نہ کر۔ استاد نے کہا اس دن مجھے توحید سمجھ میں آئی، اس کو کہتے ہیں توحید، اس کا اس بچے کا، یتیم کا تو عقیدہ مجھ سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے، تو خدا نہ، ہمارے بھی ہے، ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب کبھی خدا بننے لگ جاتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے تو یہ سینٹر کیسے چلے گا، ہم نہیں آئیں گے تو درس کیسے چلے گا، بھیا سب کچھ چلے گا، ایسی کوئی بات، اللہ نہ بنے، اللہ بننے کی کوشش نہ کرے، چلے گا، سب کچھ چل رہا ہے۔ اسلوک یدک فی جیبک کا ایک اور چیز،
تخرج بیضاء من غیر سوء اسلک یدک فی جیبک، اپنی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء، اس میں سے جب ہاتھ ڈالو گے تو ید بیضاء وہی چمکتا ہو، چمک نکلے گی، من غیر سوء، اور آپ کو بھی وہ چمک کچھ نہیں کہے گی، سوء یعنی برائی، علماء سوء نہیں ہوتے، علماء سوء برے علماء، علماء خیر اور علماء سوء، علماء، قرآن نے علماء سوء کو گدھا کہا جو بنی اسرائیل کے تھے، اور بلعم باہور کو کتا کہا۔ ہاں، عالم اگر برا ہو جائے تو یا گدھا ہوتا ہے یا کتا ہوتا ہے، عالم اگر برا ہو جائے تو انسان رہتا ہی نہیں، جاہل برا ہو تو انسان رہتا ہے، عالم برا ہو جائے تو انسان ہی نہیں رہتا۔ ہم یعمل اسفار فمثلہ، کل پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، شاہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اختر شاگرد ہونا ہے ایسے سبحان صحیح سر، ہاں جی شاباش۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ اس کی بھی ذرا کچھ مرمت کرتے ہیں ہمارے خلیفہ صاحب، یہ مائک بیمار ہو گیا، مہربانی۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اسے سمیٹ لو، وَاضْمُمْ ضم سمیٹنے کو کہتے ہیں، ضم ہو جانا، سمٹ جانا، پارٹی میں ضم ہو گئی، مرج ہو گئی، ہاں، اسے لپیٹ لو، سمیٹ لو، الیکا کس چیز کو، جناح کا، اپنے طرف، جناح یعنی طرف، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، خوف سے، خوف جاتا رہے گا، من الرہب، رہب خوف کو کہتے ہیں، اس سے خوف جاتا رہے گا، فذالک کا برہانان من ربک، یہ دونوں یعنی عصا اور ید بیضا، یہ دونوں چیزیں جو آپ کے لیے برہان ہیں، برہان یعنی دلیل، معجزے، 9 تھے نا، 9 نے یاد ہے نا، 9 میں سے یہ 2 آ گئے، من رب کا، اپنے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ برہان کس کے لیے ہے، الی فرعون و ملئہ، فرعون کے لیے اور فرعون کے لشکر کے لیے، ملا پر کرنے سے، ملء الارض، یاد ہے ملء الارض، زمین بھر، ملأ الاعلی، اوپر والی ساری مخلوق، ملء مملو، بھرا ہوا ہونا، ملا فوج کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اکیلے نہیں ہوتے فوجی، بھرے ہوئے ہوتے۔ اچھا ملا دیکھیے اوپر، یہ جو ملا کے بعد الف ہے، اس پر کوئی نشانی ہے کہ نہیں، زیرو ہے نا، اس زیرو کا کیا مطلب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، مالا اس کو نہیں پڑھنا، زیرو کا مطلب یہ الف، اس کا کیا نام ہے دوسرا، ایک الف کا نام ہوتا ہے بتائیے نا، ایک الف جسے نہیں پڑھا جاتا، نہیں وہ شاید ایک اور نام اس میں پڑھا تھا، بچے جب تھے اس وقت کیا پڑھا، الف نہیں قریب آپ پہنچ گئے، مدولا، واو مدولا جو واو پڑھی نہ جائے لکھی جائے، الف مدولا جو لکھا جائے پڑھا، شاباش، وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین، تاکہ وہ قوم فاسقین ہیں، وہ جو لوگ ہیں دشمن جو ہیں وہ قوم فاسقین ہیں، فرعون والے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اب جو لائن مل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو لگے ہاتھوں، انہوں نے کہا کہ ایک اور بات بھی کر لو، وہ جو قتل کیا تھا، ہاں، قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک بندہ مارا ہے، فاخاف ان یقتلون، میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ دے، ہاں
خوف دیکھیے نبی کو بھی ہے. ہاں یہ ہمارے ہیں گجرات والے جن کو خوف نہیں ہوتا, تو نبی کو بھی خوف ہوتا ہے. واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا, اور میرے جو بھائی ہارون ہیں وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں. ذرا غور کریں آپ, میرے ہاں تو لکنت ہے. ہاں کولا, وہ جو انگارہ رکھا تھا, ان کے یہاں تو لکنت کوئی نہیں. ان کی بات تو جلدی سمجھتے ہیں لوگ. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ, بس اس میرے بھائی ہارون کو بھیج دے بار الہ میرے ساتھ. رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي, میرا مددگار بنا کر جو میری تصدیق کرے. رد مددگار, ردا سمجھتے ہیں نا رد. ہاں حضور بالکل, ہاں مگر یہ کہ حضور سے وہ افضل ہے, یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہ میں علی میری مجھ سے زیادہ فصیح ہے, یہ نہیں کہا. یہ ضرور کہا ہے کہ علی کی زبان زیادہ سمجھیں گے, کیونکہ علی بات کرتے ہیں سخت, میں ہوں مجسمہ اخلاق. یہ ضرور کہا کہ کافر مشرک علی کی زبان کو زیادہ, کیونکہ انہوں نے تو وہ اہل پنجاب کہتے ہیں ٹھاپا لا دی اسٹیٹ فارورڈ یا الالذی او الالذی. مولا علی کے بعد تو کوئی رستہ اور ہے نہیں. حضور نے تو خیال رکھنا کہ چلو آرام سے اخلاق سے. مولا علی تو بس ٹھیک ہے, یا سر دے یا خط دے, کہیں اس کا یاد دیا, یا سر دے یا خط دے, تیسرا راستہ کوئی نہیں. ہاں وہ پھٹے چکن والا مولا علی, وہی پھٹے چکن والے امام. ٹھیک ہے, اچھا. قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. مجھے خوف ہے, میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں. تو بھیج دے ساتھ میرے ہارون کو جو کہ افصح منی ہے لسانا, ردعن بنا کر, میرا مددگار بنا کر. بھائی ویسے ہوتا وہی ہے کہ جو مددگار ہو. آج کی اصطلاح میں بھائی وہ ہوتا ہے جو دغادار, دغادار. آج کل بھائی اسی کو کہتا ہے, بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے آج کل. جی بالکل صحیح. غیروں سے دوستیاں ہیں, بھائیوں سے دشمنیاں آج کل. تو یہ ورنہ 24 سال بیٹھے پوچھ لیں گجرات میں کیا کیا نہیں ہو رہا. سگے سگے بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال, اللہ کی آواز ہے, لائن مل چکی ہے, ڈائلاگ شروع ہو رہے. اب تک کلام نہیں ہوئی, آج کلیم اللہ بن رہے. اب تک نہیں کلام ہوئی تھی, یہ اس وقت کلیم اللہ بن رہے. کیا تو پتہ چلا بیگم ملی ہے تو کلیم اللہ بنے. اسی لیے تو عیسیٰ کلیم اللہ نہیں بنے, بیگم تھی نہیں. اس لیے جوانوں کو چاہیے نا کہ وہ شادیاں کریں تاکہ اللہ کے ساتھ لائن ملے ان کی. اور ہمارے جوان تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کے راستے پہ چلیں یا آغا طاہر کے راستے پہ. حضرت بھائی کے جو دوست ہیں خاص, ٹھیک ہے. قال سنشد عضدک بأخیک. ایک ہمارے تھے آغا حلیمی, یہ لطیفہ سن لیجیے. آغا حلیمی بہت بڑے عالم تھے, دفتر رہبر انقلاب کی طرف سے وہ مقسم تھے پاکستان, شہریت تقسیم کرتے تھے جب ہم طالب علم. تو ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی زبردست عالم, بڑے فاضل, وہ اور ہم چلے گئے ان کو ملنے مری. اب وہ ہمارے دوست نے جو تعریفوں کے پل باندھے کہ جناب حضور آپ کی بیگم صاحبہ تو کتنی خوش قسمت ہیں اور آپ کے بچے تو کتنے خوش. اب میں انہیں اشارہ کیے جا رہا ہوں کہ اس کی تو شادی نہیں ہوئی بیچاری. اب تھوڑی دیر میں اس نے ڈنڈا اٹھا دیا, اس نے کہا تو پیسے لینے آیا ہے یا مجھے گالیاں دینے کے لیے آیا. بھائی اس کی تو بیچارے کی شادی نہیں ہوئی بھائی, آپ کہیں کہ اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ کی تو بیگم کتنی خوبصورت ہوں گی. ان کی تو بیچاروں کی شادی نہیں, یا عیسیٰ اور ان کی اولاد کا واسطہ.
ایک صاحب دعا کر رہے تھے یا اللہ عیسیٰ اور ان کی اولاد کا واسطہ، ایک اور صاحب دعا کر رہے یا اللہ علی اکبر اور ان کی اولاد کا واسطہ. بھائی ان کی اولاد ہی نہیں، بھائی خدا کا خوف کرو، تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، ایک فن نہ بنائے مذہب. قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ کی آواز ہے، فرمایا اللہ نے سنشد عضدک، ان قریب ہم آپ کی پیٹھ کو مستحکم کر دیں گے، تمہارے بازو کو. عضد ویسے بازو کے لیے آتا ہے، یہ بازو کو ہم، آپ کے بازو کو ہم ٹھوک دیں گے، مضبوط کر دیں گے. بے آخی کا، آپ کے بھائی کے ذریعے. اب پتا چلا کہ بھائی ہوتا ہے مضبوط بازو، یہ یہاں سے مضبوط بازو کا نام بھائی ہے، رشتے میں بھائی ہونے کا نام بھائی نہیں. ہاں آپ سمجھے اب مولا کائنات حضور کی بابت کیا تھے. اور عباس نے اپنے بازو کیوں قلم کرائے کہ تھیوری تو ملتی رہی ہے، بنی ہاشم پریکٹیکل بھی پیش کر. اللہم صلی علی محمد. سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا، اور تم دونوں کو ہم سلطنت عطا کریں گے. سلطان یہاں بمعنی پاور، سلطان دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں مراد سلطنت کے معنی میں، یعنی اقتدار، یعنی پاور، طاقت، حکومت نہیں. سلطان کا مطلب حکومت نہیں ہوتا، یا سلطان برہان کے معنی میں نہیں. ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، زبردست بنا دیں گے ہم دونوں بھائیوں. فلا یصلون الیکما، فرعونی تو آپ کی طرف پہنچ ہی نہیں سکیں گے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے؟ ہاں وہ سلطان نصیرہ جو ہے وہ بھی یہی، نصیر مددگار، سلطان طاقتور. دیکھیے ہاں طاقتور. وہ کیا آیت ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم مارا جاتا ہے ہم اس کے ولی کے لیے سلطان رکھ دیتے ہیں. سلطان سے مراد طاقت کہ جس سے وہ انتقام لے. ہاں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں وہ تشریف لائیں گے اور بدلہ لیں گے اپنے جد کا. ٹھیک، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. اس پر ایک میری مجلس ہے پوری، سلطان پر پوری مجلس پڑی تھی بہت پرانی، اور وہ آگے بیٹھے تھے رفعت سلطان، وہ ہر نقطے پہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری تعریف ہے. سمجھدار تو تھے مگر ہاتھ ضرور مارتے تھے، کم از کم چلو میں بھی تو سلطان ہی ہوں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، بس وہ نہیں پہنچیں گے. وصول نہیں تو وصول، خط موصول ہو گیا، خبر وصول مل گئی. یہ وہی یصلون نہیں پہنچیں گے، الیکما تم دونوں بھائیوں کی طرف. الیکما کے بعد جیم کے اوپر یہ 3 نقطے ہیں. بے آیاتنا، یہ بھی 3 نقطے ہیں جیم کے اوپر. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معانقہ. معانقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پہ رکنا ہے دوسرے پہ چلے جانا ہے. معانقہ یہ ہوتا ہے، گردن سے گردن، معانقہ گردن ملانا. دونوں اگر ایک ہی زور سے آئیں گے تو سر ٹکرا جائیں گے نا. اچھا جی، اس لیے ایک رک جائے دوسرا آ جائے. بے آیاتنا، کس وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکیں گے آپ کو اور آپ کو غلبہ مل جائے گا؟ بے آیاتنا، ہمارے معجزوں کی وجہ سے. آیات یہاں پہ مانا معجزے. ہمارے جو معجزے ہیں نا، وہ معجزے ہمارے ان کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے. کہ پاکستان سے اگر آپ بچ کے آ گئے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے معجزے ہیں، ورنہ
वरना अगवा होना तो समझें अमेरिका वालों की तकदीर में लिखा है। बेचारे वो हमारे शाहीन साहब हैं जो हमारे वहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जहाँ हमारा हौजा है वो नीचे है शाहीन गैरन कबाब वाले। उनकी भतीजी की शादी थी तो वो बता रहे हैं बेचारे कि हुआ इस तरह के हमारे कोठी के बाहर एक मोहतरमा आई, बूढ़ी सी औरत। उन्होंने कहा कि असर की नमाज पढ़नी है। मेरी भाभी से पूछा, उन्होंने ज़रा लैतुलाल किया तो मेरे भाई ने डांट के कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, ये ज़माना आ गया है कि अब असर की नमाज इन बीवी को नहीं पढ़ने दोगी। तो खैर दरवाज़ा खोला, असर की नमाज पढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी चादर हटाई तो उनकी कमीज़ पे लिखा हुआ था कि ये हमारी माँ पागल है, घर से ये जा चुकी हैं, किसी को पता चले तो इस नंबर पे कॉल कर ले। उन्होंने उस नंबर पे कॉल करके अपना एड्रेस दिया। 21 कलाशनकोफों वाले आए, सारे घर को साफ कर दिया। आजकल ये भी एक तरीका है, अब असर की नमाज याद रखना, किसी बीवी को असर की नमाज के लिए ना बुला ले। अजीब है। हाँ देखिए, ये नहीं पंजाब में भाई, लाहौर में, कराची में तो इससे बदतर है। लोगों को नेकी, ये तो लाहौर की बात है, कराची तो पूछे ही नहीं। कराची में तो इस वक्त जंग लग चुकी है। लोगों को नेकी से रोकना हुआ नहीं, लोग मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हैं ना, कि ये मजबूर है, नमाज के नाम पे तो जरूर खोलेंगे दरवाजा, कॉल करेंगे तो जाके लूट लो। शादी हो रही है तो सोना तो होगा ही, सारी जिंदगी की पूंजी जाके लूट लो, ये भी एक तरीका है। हमारे एक दोस्त की चोरी हुई, उन्होंने इल्जाम लगा दिया अपनी किसी अजीजा पर कि फलां ने चोरी की है। केस हमारे पास पेश हुआ, ये बहुत पुरानी बात है, किसी जगह हम मुदर्रिस थे, उस जमाने की बात है। हमारे सामने केस आया कि भाई मौलाना फैसला करेंगे। मैंने कहा भाई ये केस झूठा है, इनकी चोरी हो नहीं सकती, इसलिए कि मैंने अल्लाह के नाम पे इनसे 1000 रुपया मांगा था। फिर उन्होंने कसम खा के कहा था मेरे पास 1000 रुपया नहीं, तो 70,000 कैसे चोरी हो? लिहाजा केस खत्म। जो चोरी करने वाली थी उसने कहा कि अल्लाह आपका भला करे, किया तो है, लेकिन तुम दबा के भाग गई। अब जरा गौर करें आप, भाई अल्लाह के लिए तो 1000 रुपए नहीं है आपके पास, आपकी अजीजा के लिए 70,000 रुपए कैसे जुड़ा हो? देखे ना, अल्लाह के लिए 1000 नहीं तभी। हाँ हाँ जाहिर तभी तो सनशुद्दु अदूदक बिअखीक व नजअलु लकुमा सुल्तानन फला यसिलूना इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून। तुम दोनों भाई और जो भी तुम दोनों की इत्तिबा करेगा वो सारे के सारे गलबे वाले। लीजिए मसला ही, गलबा फिरौन की मुकद्दर में नहीं है, मूसा और हारून के मुकद्दर में है, बशर्ते कि अल्लाह पर एतमाद करके अल्लाह के रास्ते पे इंसान चल पड़े। वो फिरौन कहाँ चला गया? फिरौन चला गया कि नहीं? शाह ईरान कहाँ गया? सद्दाम कहाँ गया? हुस्नी मुबारक कहाँ गया? वो मर्द आहन लीबिया का कजाफी कहाँ गया? वो मर्द आहन मुल्ला उमर कौन से बिल में घुसा हुआ है, कहाँ गया? सब फिरौन एक एक करके जाएंगे, बशर्ते कि मूसा और हारून और उनके फॉलोअर अल्लाह पर एतबार रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। फलम्मा जाअहुम मूसा, बस जब मूसा उनके पास आए, किनके पास? वो फिरौनियों के पास, बे आयातिना, मौजज़े लेकर, हमारे मौजज़ों के साथ लेस होकर असलहे से मूसा आए। कालू, तो वो कहने लगे फिरौनी, मा हाज़ा इल्ला सिहरुन मुफ्तरन, नहीं है ये मगर झुटलाया गया जादू। ये तो जादू है, इसको तो हम पहले ही झुटला चुके हैं। मूसा तो जादूगर है, नबी से भी कहा
کہ نبی کریم یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے اپنے جو پرانے ہمارے آباء و اجداد تھے ان سے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی کہ کوئی اللہ بھی ہے، کوئی اس کے معجزے بھی ہیں، کوئی اس کے نبی بھی ہے، اس کی کوئی جنت و جہنم بھی ہے. ہم نے تو کوئی نہیں سنا تھا. اب حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سن چکے ہیں یہ، مگر جھوٹ بول رہے ہیں. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے، اس چیز سے بہتر واقف ہے کہ کون اللہ کی طرف سے ہدایت کے ساتھ آیا. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کی عاقبت خراب ہوگی، خانہ خراب، عاقبت خراب، بد انجام، یہ اسی سے لیے گئے. انہ لا یفلح الظالمون، تحقیق اللہ ظالموں کی بھلائی نہیں کرتا. اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے. بس الحکم، مولا علی کا فرمان، الحکم یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم. اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا. وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے درباریوں مجھے میرے اپنے علاوہ تمہارے کسی معبود کی خبر نہیں. میں ہی تو ہوں اللہ، میں ہی تو سب کچھ ہوں. یا ایھا الملأ، اے میرے لشکر والو، اے میرے درباریوں، ما علمت لکم، مجھے تمہارے بارے میں علم نہیں ہوا، من الہ، بیان کر رہا ہے من، کیا علم نہیں ہوا؟ کسی خدا کا، غیری، اپنے علاوہ، پر میں ہی میں ہوں، اور تو کوئی ہے نہیں خدا آپ کا. فاوقد لی یا حامان، اے منسٹر حامان، رشتہ دار بھی تھا، پتہ ہی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کی رشتہ داری تھی، معلوم ہے نا؟ رشتہ داری تھی. قارون رشتہ دار تو تھا، تو رشتے تو خیر سب کے ہی تھے نا. حامان بھی رشتہ دار ہے، ویسے تو دیکھا جائے تو فرعون بھی رشتہ دار ہے، اوپر سے تو رشتہ دار ہی ہے نا. سب رشتے ناطے تو ٹوٹے ہیں نا خدا کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. تو آپ بھی نہ گھبرایا کریں اگر کسی رشتہ دار سے دین کی وجہ سے رشتہ توڑنا پڑے، تو یہ تو سیرت انبیاء ہے. فاوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان میرے لیے مٹی پر ایک پوجنے کی جگہ سلگاؤ. جیسے وہ خدا ادھر سے اس کی روشنی نظر آئی ہے نا، میرے لیے بھی ایک جگہ سلگاؤ ایسے. وہ تو کافر تھے اس لیے رشتہ داری توڑنی پڑی نا. کیا ہم بھی تو نہیں رشتہ داری کافر، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار فاسق ہے مثال کے طور پر، وہ آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے، تو آپ کیا جائیں گے یا توڑیں گے؟ توڑیں گے نا، رشتہ داری توڑ دیں گے آپ. یہ تو نہیں کہ بھائی اگر مسلمان کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں. رشتہ دار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وائلنس کریں، آپ تو نہیں کریں گے وائلنس. رشتہ داری توڑنی پڑے گی، آپ مقاطع کرنا پڑے گا. صلہ رحمی مومنین سے، سمجھ گئے نا؟ یہی تو ہماری غلطی ہو رہی ہے. ہم غلط رشتے ناطے جوڑ کے بیٹھے ہیں. بڑے سے بڑے نیک لوگ میں نے دیکھے، قتل کر دیا، قاتل کا ساتھ دے، رشتہ دار ہے، اس وجہ سے تھوڑے قاتل کا ساتھ دیں گے آپ کے رشتہ دار. اس کو تو سزا ملنی چاہیے. اس نے کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے یہاں تو انسان کی دینداری میسر ہوگی، یہاں پر تو انسان پہچانا جائے گا. ہمارے ایک چیف جسٹس تھے ایران کے، موسوی اردبیلی، انہوں نے اپنے سگے بیٹے کو سزائے موت دے دی تھی. دیکھیں آپ، انہوں نے کہا کہ دین دین ہے، میرے بیٹے نے جرم کیا ہے، سزائے موت سے اس کو عمر قید میں نہیں بدلا جائے گا. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گولی مروا دی. میری آنکھوں کے سامنے گولی مارو،
ताकि क़यामत के दिन मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मुझे पोस्ट दी गई थी, मैंने उससे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। इस लेवल पे इंसान वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़अौक़िद ली या हामान अला तीन। ये जो मिट्टी से बनाते हैं ना वो ईंटें, बेसिकली ईंटें बनाओ, गारा बनाओ और मेरे लिए एक ऊंची सी जगह बनाओ। क्या करो, मैं क्या करूंगा? फजअली सरहन, पहले तो उसमें रोशनी करो और फिर एक महल बनाओ, सरह महल। लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, मैं जरा ऊपर जाके मूसा के माबूद के बारे में इत्तला हासिल करूं कि वो कहाँ है। इतना तो पता है कि ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर बनाओ, माड़ी सी बनाओ, कुछ बंगला बनाओ, मैं जाके ऊपर देखूं, इत्तला तो हासिल करो। ए हमान मिनिस्टर, तू ये काम कर। वइन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन, मैं तो मूसा को नऊज़ुबिल्लाह झूठा समझता हूँ, झूठों में से मैं तो समझता हूँ। ज़न समझते ना, ज़न और वहम में ये फर्क होता है। जिसमें गलबा हो वो ज़न होता है, जिसमें मगलूब हो वो वहम होता है। यानी जो 50% से ज्यादा है वो ज़न है, जो 50% से कम है वो वहम। मुझे ज़न है कि वो मूसा नऊज़ुबिल्लाह झूठों में से, वस्तकबरा हुआ, और तकब्बुर किया फिरौन, वजुनूदुहु फिल अर्ज़, और उसके लश्करों ने, जुंदुला नहीं होता ये हर महीने बड़े सगीर में कोई ना कोई नया जिहाद शुरू होता है। एक जुंदुला वाला भी जिहाद शुरू हुआ था, जुंदुला वाला मालूम है? जुंद, जुनूद, जुंद लश्कर, जुनूद लश्कर की जम। फाखदना हो, बस हमने पकड़ लिया, अल्लाह फरमा रहा है फिरौन, वजुनूदहु, और उसके लश्करों को भी पकड़ लिया, सब के सब को हमने गिरफ्त में ले लिया। फनबदनाहुम फिल यम्म, और सब के सब को हमने समंदर में धकेल दिया। पता है ना कैसे धकेला? वो जिब्रील, हाँ, फीमेल हॉर्स पर सवार होके आए, तो उसने अट्रैक्ट किया उस मेल हॉर्स को जिस पर फिरौन सवार था। यूं वो दाखिल हुआ और सारे लश्कर वाले दाखिल हुए, तो जाहिर है कि जिब्रील ने थोड़ी डूबना था। जिब्रील तो घोड़े को तैराते हुए जा रहे हैं और उनका सारा का सारा लश्कर डूब गया। उस वक्त क्या कहा था फिरौन डूबते हुए? बचा ले खुदाया मुझे। हाँ शाबाश, आमन तो मैं ईमान ले आया, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं तो बिल्कुल उसी खुदा पे ईमान ले आया जिस पर बनी इसराइल ईमान ला चुके हैं। तो फिर अल्लाह की जात ने क्यों ना कबूल किया? वो तो कहता है मैं आखिरी लम्हे तक तौबा कबूल करता हूं, फिर क्यों ना कबूल? अपने आप को खुदा कहलवाया, मैं उसी मुंह से अपने आप को खुदा कहलवाया। वो तो ठीक है, मगर एक सवाल ये है, टेक्निकली एक सवाल है। फिरौन कहता है आमन, मैं ईमान लाया, उसका ईमान तो मुंह पे मार दिया जाता है। और उधर वो जो दरबार में बैठे हैं जादूगर, वो कहते हैं आमन्ना इन्होंने बिरब्बिल आलमीन, वास्ता नहीं, रब्बे मूसा व हारून, इन्होंने उनका वास्ता नहीं। ये है बात। उन दरबारियों ने अल्लाह के साथ मूसा और हारून को भी इंक्लूड किया था ईमान निस्बत में, और इसने सिर्फ अल्लाह को। तो गोया जो डायरेक्ट जाना चाहता है अल्लाह ताला उसके ईमान को कबूल नहीं करता, जो नबी और उसके वसी के जरिए पहुंचता है
اس کی توبہ کو سعودی عرب والوں کا ستیہ ناس اس لیے ہوگا انشاءاللہ کہ وہ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں. آدم کی بھی توبہ تو اس لیے نہیں قبول ہو رہی. ہاں ظاہر ہے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی جب انہوں نے محمد و آل محمد کا واسطہ. آپ کو یہ خبر مل گئی آج لیڈ ان سے کہہ رہے چلیے ان کی مہربانی کوئی تھوڑا اخبار کے لیے ان کی اچھا ہے. اچھا بہت اچھا تھوڑا سا ہو جائے تو اچھا ہی ہے کیونکہ آج ان مظلوموں کے لیے بھی ہم فاتحہ پڑھیں گے جو شہید ہو گئے. سینکڑوں ہمارے شیعہ بیچارے شہید ہو گئے. ابھی کل ہی پرسوں 10 آدمی کوئٹہ میں اور کل 10 آدمی اور. اللہ کریم ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور کرے اور ان کے قاتلوں دہشت گردوں کے خلاف دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا حشر و نشر فرعون کی طرح. فنبذناہم فی الیم. یم سمجھتے ہیں نا یم عراقی جو یم کہتے ہیں نا یم وہ سائڈ کو کہتے ہیں. اجلس یمی نہیں کوئی بھی سائڈ یم الیمن یم الیسر وہ جنب کو یم کہتے ہیں. ویسے یم جو ہے نا وہ سمندر. ہاں گیا تھا مصر کا تو کسی وزیر نے کہا کہ بھئی آپ یم میں چلے جائیں تو اس نے کہا کہ عراق والوں نے مجھے گالی دی ہے کہ آپ سمندر میں دفع ہو جائیں. مراد تھا میری سائڈ میں بیٹھے. اس نے سمجھا ہاں یہ لینگویج کا بڑا اختلاف ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے انہیں امام بنایا تھا. فرعون بھی امام تھا ہاں اور فرعون والے بھی امام تھے مگر کس چیز کے؟ یدعون الی النار جو جہنم کی طرف دعوت دیتے. ہم نے ان کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا امام بنایا. تو سارے امام جنت کی طرف دعوت نہیں دیتے. کچھ امام وہ بھی ہوتے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اب گلی گلی میں پھرنے والے اماموں کے اوپر نہ اعتبار کر لینا پتہ نہیں کون سے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. ادھر تو ہم نے ان کا ستیہ ناس کر ہی دیا. قیامت کے دن بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. کوئی کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو اس کو فرعون کو غرق کر دیا تو اس کے لیے ایک قرآن خوانی ہی رکھ لیتے کہ شاید اللہ قیامت میں معاف کر دے. بھائی کئی لوگ آپ کو ملیں گے فرعون کے بھی بہت. ہاں میں نے تو بڑے بڑے شاعران کے لیے یہاں امریکہ میں قرآن خوانی ہوئی باقاعدہ. شاعران کے لیے مجلس ہوئی باقاعدہ یہاں پر. جی ہاں. اور آغا خمینی کے لیے ہم نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں امام باغا میں ان کے لیے مجلس نہیں ہو سکتی. شاہ کے لیے ہوگی آغا خمینی کے لیے نہیں ہو سکتی. یہی امریکہ کی بات کر رہا ہوں. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً بَعْدَ إِلَٰهَا. یہ جو ائمۃ الکفر ہیں ان کی کوئی شناخت دنیا میں بھی ہے؟ ہاں دنیا میں ایک شناخت. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور ہم نے پیچھے لگا دی ہے اس دنیا میں ان کے لعنت. اب لیجئے پہچاننا ہی آسان. جدھر لعنت جا رہی ہو سمجھو ادھر امام جہنم جا رہا. اب لعنت ضروری ہے نا تاکہ جہنمی امام چھپ نہ جائے. اس دنیا میں تو ان کی یہ پہچان. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. قیامت کے دن وہ ہوں گے ان میں سے جن کے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں. بس وہاں پر چہرے بگڑے الٹے منہ ہوں گے. بس جزام کا اثر ہوگا برس کا اثر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اللہ فرمایا مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ. اس کے بعد ہم نے تورات دی کہ ہم پہلی صدیوں والوں کو ہلاک کر چکے
تھے وہ نمرود والے پہلے ہلاک ہو چکے. وہ جو کفار و مشرکین ظالمین دور آدم سے لے کر دور موسیٰ تک تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو چکے تھے. اس کے بعد ہم نے کتاب دی ہے موسیٰ کو تورات. بصائر للناس اثر تاپا یہ بصیرت ہی بصیرت ہے یا تھی للناس لوگوں کے لیے. بصیرت قرآن بصیرت تورات بصیرت صحیفے بصیرت حدیث شریف بصیرت. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. لیکن وہ اس لیے کہا کہ آپ کو خطاب نہیں کرنا نا, آپ تھوڑی تورات سے نصیحت حاصل کریں گے, آپ تو قرآن سے کریں. اسی لیے لَعَلَّهُمْ کہا تاکہ وہ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اب یہ ایک ایشو ہے, ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجیے, اس کے غلط ترجمے بہت کیے گئے ہیں. اس ایشو میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب قصہ موسیٰ ہوا تو اس وقت آپ طور کے رائٹ سائڈ پہ یا مغربی سائڈ پہ یوں کہہ لیں, مغرب میں فزیکلی موجود نہیں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا نور ہی پیدا نہیں ہوا, آپ فزیکلی وہاں ابھی تو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ نے اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا کہ ہم نے موسیٰ سے کیا گفتگو کی تھی. یہ صرف فزیکلی پیغمبر کی نفی کی جا رہی ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے, ورنہ تو نبی موسیٰ پہ واجب ہو جاتا وہ آپ کی اتباع کریں, آپ کی اطاعت کریں, ان کی تھوڑی نبوت چلتی. اگر آپ یہ ایک پریز ہے, نبی کی تعریف ہے. مفسرین و مترجمین نے اسے حضور کی انسلٹ میں شمار کیا. نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں, وما کنت بجانب الغربی, اور نہیں تھے آپ غربی سائڈ پہ, یہ جو ویسٹ سائڈ کدھر بنتی تھی؟ ویسٹ سائڈ کدھر بنتی ہے؟ بیت المقدس کی طرف یا بیت اللہ کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف. ایسٹ بنتا ہے بیت المقدس کی. ویسٹ سائڈ پہ کہ ہم کہیں کہ آپ بیت اللہ کی طرف سے وہاں چلے گئے ہوں گے سننے کے لیے کہ what is going on, آپ فزیکلی وہاں موجود نہیں. اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ, جب ہم نے موسیٰ کو اپنا مکمل حکم بیان کیا. قضینا وہ پورا. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, آپ نیکڈ آئی سے دیکھنے والے بھی نہیں تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا, لیکن ہم نے پیدا کی بڑی امتیں. کوئی قرون قرن سے ہے نا, صدیوں میں گزرنے والی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ, اور لمبی لمبی عمریں گزر گئی, زمانے گزر گئے, بندہ مرتا ہی نہیں تھا. ہاں 2-3 ہزار سال بندہ زندہ ہی رہتا تھا. ہماری غریبوں کی تو کوئی ایج ہی نہیں. ہماری تو ایج 65-70 تو خیر بہت بڑی بات ہے. تیر مار لے کے 65-70 کے ہو کے مرے. جن کی 65-70 نہیں وہ اتنے گناہ کر رہے ہیں. وہ کتنے گناہ کرتے ہوں گے جن کو یقین تھا کہ 2500 سال تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں نا. ہاں ذرا چچا غور کرے نا, وہ کتنے گناہ کرتے ہوں گے, وہ انبیاء کو کتنے ستاتے ہوں گے. ہم جنہیں پتہ ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ, اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ درس قرآن میں ہی مت آؤ, نہ کوئی ڈرنے کی بات سنو. ہاں درس قرآن میں جاؤ ہی نہیں.
خواہ ڈرایا جا رہا ہے، دیکھی جائے گی، آئے گے تو دیکھا جائے گی. یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. ولیکن انشانا، ایک ایئرپورٹ پہ ایک ساتھ ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک بدماش مولوی ہے، وہ برکلن میں درس قرآن دیتا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سخاوت حسین. بہت ہی بدماش آدمی. میں نے کہا بھائی کیا بدماشی سے مراد کیا؟ کوئی فلمیں دیکھتا ہے، خدا نخواستہ اس کا کریکٹر خراب ہے، کسی کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. نہیں، وہ ڈراتا ہی رہتا ہے ہر وقت. ایسے پھاٹک لگا دیا اس نے جنت کے ساتھ. اس کو بدماش تھوڑی میرا آپ کہیں گے. بدماش تو وہ ہوتا ہے جو جیسے ہمارے بدماش ہوتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں. بدماش تو ان کو کہتے ہیں جو گلی کوچوں میں عورتیں تاڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بدماش تھوڑی کہیں گے بیچارے. خیر بہرحال وہ بہت ہی شادی غصے میں تھا. اللہ تعالیٰ ہی اس کا غصہ کم کرے، اور قوم کا غصہ بھی اللہ کم کرے. بندہ تو تپا ہوا تو ہر ایک ہے نا چوری صاحب. انہوں نے کیا چکر چلا دیا. ہم پہلے جاتے تھے 8-10 دن، سارا سال عیش کرتے تھے. یہ کیا مصیبت آ گئی. اب کہہ رہے 24 گھنٹے کے مسلمان بنو، 24 گھنٹے کے شیعہ بنو، قرآن بھی پڑھو، پورا سال گناہ بھی نہ کرو. وہ اچھا طریقہ تھا نا وہ زمانہ جاہلیت کا. کبھی ہاتھ باندھ کے پڑھ لیتے تھے، کبھی ہاتھ کھول کے پڑھ لیتے تھے. یہ کیا روشنی کا دور آ گیا. اب ہمیں بتا دیا گیا کہ یوں پڑھنا ہے، یوں نہیں پڑھنا ہے. بہرحال اس کو میں نے پکا کر لیا تھا کہ اس کا مقابلہ کریں گے. نمبر لے لیا میں نے اس سے. میں نے کہا اس کا مقابلہ کریں گے، فکر نہ کریں. وہ برکن والے مولوی کا مقابلہ کریں گے. نمبر میں نے لے لیا سب نمبر. ہاں بالکل. اس نے کہا ہم پیسے بھی لگانے کو تیار ہیں. دیکھیے ہم کیسے ہمارے ویل وشر پڑے ہیں. آخر یہ کام تو بڑا خراب ہے نا. یعنی ان کے لیے تو بہت خراب کام ہے نا کہ ہم نے لوگوں میں ایک روشنی دے دی، ہم نے لوگوں کو بیدار کر دیا. وہ پہلے جو پاگل بنایا ہوا تھا قوم کو، اب قوم پاگل نہیں بن رہی. وہ سمجھے ہمارے لیے تو نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، خمس بھی. ہمارے لیے تو الحمدللہ قرآن بہت ضروری ہے. ہم نے اپنے مرحومین کو تو یاد کرنا ہے، ہمارے اپنے بچوں کو بچانا ہے. وہ تو غفلت کے پردے تھے اس وقت پڑے ہوئے. تو غفلت کے پردے ہٹ رہے ہیں تو دشمن تو لوگ ہوں گے. آپ کو انجیکشن لگے گا تو درد تو ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور آپریشن ہو اور درد نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ ایک میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور جیتے جاگتے آپریشن کرنا ہے، بے ہوش کر کے کریں. میں نے کہا بھائی بے ہوش کر کے کریں تو ہوش کب آئے گی آپ کو؟ دین میں بے ہوش نہیں کرنا ہوتا، وہ دنیا میں بے ہوش کرنا ہوتا ہے. دین میں تھوڑی بے ہوش کر سکتے ہیں آپ. دین میں کیسے بے ہوش کریں گے؟ ہوش و حواس آپ نے تو فیصلہ کرنا ہے. ہاں بالکل. خیر آخری بات سنیں اور اجازت دیں. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ. عمریں گزر گئیں، زمانے گزر گئے. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. اور میرے حبیب آپ اہل مدین کے ساتھ رہے تھوڑی تھے. وہ شعیب والا جو قصہ وغیرہ آپ وہاں تھوڑی موجود تھے فزیکلی. تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کے سامنے آپ ہماری آیتیں پڑھتے. ان پاگلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے میرے حبیب آپ فزیکلی اگر وہاں موجود ہوتے تو اہل مدین کے مظالم پہ آپ خاموش نہ رہتے، آپ ہماری آیتیں ان کے سامنے بھی پڑھتے. آپ تو اتنا ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ میں تو خاموش رہ ہی نہیں سکتے. لہذا آپ کو جو ہم قصے بیان کر رہے ہیں نا کہ اہل مدین نے یوں جھٹلایا ہمارے انبیاء کو، تو آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے. آپ کوئی موجود تھوڑی تھے کہ آپ چپ رہ جاتے. اس میں آپ کا کوئی قصور تھوڑی ہے. یہ مراد ہے سمجھانا کہ حضور تو کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی انسلٹ ہو یا انبیاء کے بارے میں. حضور فوراً آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ آیتیں پڑھنے لگ جائیں. ولیکننا کنا مرسلین، آپ تو نہیں تھے مگر ہم تو تھے رسولوں کو بھیجنے والے. ہم تھوڑی بعد آنے والے ہیں. ہمارا ایک نبی قتل ہوتا تھا ہم دوسرا بھیج دیتے، دوسرا قتل ہوتا ہم تیسرا بھیج دیتے، تیسرا قتل ہوتا ہم چوتھا بھیج دیتے. ہم تو تھے، ہم تھوڑی کوئی گیو اپ کرنے والے تھے میرے حبیب. وما كنت بجانب طور اذ نادینا، اے میرے حبیب آپ اس وقت بھی نہیں تھے طور کی سائٹ پر. اذ نادینا، جب ہم نے ندا دی موسیٰ کو. ولکن رحمتا من ربک، لیکن آپ کے رب کی طرف سے رحمت تو تھی. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں
कौम को मा आताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्ल का, जिनके पास आपसे पहले भी डराने वाला आ चुका है तो उन्हीं की औलाद है ना मेरे हबीब, उन्हीं वही इंसानियत ही चल रही है ना। देखिए मैं और आप आदम ही की तो औलाद है कि नहीं? पाकिस्तानी इंडियन होना ये मतलब थोड़ी है कि हम आदम की औलाद है। तो मेरे अभी उनमें पहले भी नजीर तो भेजे गए, मौलवी नजीर होते हैं ना, मौलवी नजीर डराने वाले। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। आयत नंबर 47 से इंशाअल्लाह अगले संडे को 6 बजे ठीक। आज थोड़ा सा देर से ताकि वो नसीहत किया था। पहले फातिहा पढ़ ली।